بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اصول فقہ سے ہم سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا حکم کس طرح دیا ہے اور اس کام کے مطالبہ کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی کام کے کرنے کا حکم دینے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کبھی امر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ کبھی امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم امر کے صیغہ سے دیا گیا ہے۔ کبھی کسی کام کے بارے میں فرض ہونے کی خبر دی جاتی ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کبھی کسی کام کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ نیکی اور خیر پر مبنی ہے، جیسے یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے ان کے لیے اس میں خیر ہے۔ کبھی کسی فعل پر کامیابی یا ثواب کا وعدہ دیا جاتا ہے، جیسے ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن لوگ، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور بعض دفعہ کسی فعل کو کسی شرط کی جزا کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جیسے مثال ہے ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، اگر ہو کوئی تنگ دست پس مہلت دو اسے آسانی آنے تک۔ آئیے سوال کی تفہیم کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں بہت سارے کاموں کے بارے میں کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے رک جانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ حکم کن الفاظ میں دیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو، تو یہ حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ اس سوال کے اندر 6 طرح کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہاں امر کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، جیسے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں امر کا کلمہ استعمال ہوا ہے یأمر، امر یأمر، امر فعل ماضی ہے، اس نے حکم دیا، یأمر وہ حکم دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے امر کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امر کا کلمہ تو استعمال نہیں ہوتا لیکن امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ امر کا صیغہ کیا ہے؟ حکم دینا امر ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھاؤ پیو دوڑو سبق یاد کرو، ان سب فکروں میں حکم دیا گیا ہے۔
دوڑو، دوڑنے کا حکم ہے، سبق یاد کرو، سبق یاد کرنے کا حکم ہے۔ حالانکہ اس میں امر کا کلمہ استعمال نہیں ہوا لیکن صیغہ حکمیہ استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن حکیم میں بعض دفعہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے امر کے صیغہ کے ساتھ، جیسے یہاں مثال ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ الگ الگ 3 حکم ہیں۔ نماز قائم کرو امر کا صیغہ ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ بھی ایک حکمیہ فقرہ ہے، اس میں بھی ورکعوا امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نہ تو امر کا کلمہ استعمال ہوتا ہے نہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کام جو بتایا جانے لگا ہے تم پر فرض ہے۔ کو جب یہ بتا دیا جائے کہ یہ فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو ادا کیا جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو نافرمانی ہوگی، حکم عدولی ہوگی اور اس کا گناہ ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کتبہ لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح کبھی کسی کام کے بارے میں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ نیکی اور خیر پر مبنی ہے۔ کیا مطلب کہ اگر وہ نیکی اور خیر پر مبنی ہے تو اس میں ایک اپیل کی جاتی ہے کہ وہ کام جو نیکی اور خیر پر مبنی ہے تو تمہیں وہ کام چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ وہ کام کرنا چاہیے۔ اس سے کہ اگر وہ کام کیا نہ جائے تو اس کے نیکی اور خیر پر مبنی ہونے کی اطلاع دینا بلا مقصد ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الیتامی، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اس میں خیر ہے۔ یتیموں کے حقوق پورے کرنے میں اور ان کے معاملات کو ادا کرنے میں تمہارے لیے خیر ہے کہ بھائی جب یہ خیر کا کام ہے تو تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور 5واں یہ ہے کہ کبھی کسی فعل پر کامیابی یا ثواب کا وعدہ دیا جاتا ہے، اس میں بھی اپیل ہے کہ جب تمہیں بتا دیا گیا کہ اس کام کے اندر تمہاری کامیابی ہے، جب یہ فعل ادا کر لو گے تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، تمہارے لیے اس میں کامیابی ہے۔ تو جب یہ کام کے کرنے پر کامیابی ہے، اس میں ثواب کا وعدہ دیا گیا ہے تو تمہیں وہ کام کرنا چاہیے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ بعض دفعہ کسی فعل کو کسی شرط کی جزا کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جیسے ہے ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرۃ، اگر ہو کوئی تنگ دست پس مہلت دو سے آسانی آنے تک۔ شرط کیا ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہے، اور جزا کیا ہے؟ مہلت، یعنی اگر تنگ دست ہے تو تمہیں مہلت دینی چاہیے، اور اگر تنگ دست نہیں ہے یعنی شرط ختم تو جزا بھی ختم۔ اب تمہاری مرضی پر موقوف ہے کہ تم اسے مہلت دیتے ہو یا نہیں، لیکن اگر یہ شرط پائی جاتی ہے کہ وہ تنگ دست ہے تو ایسی صورت میں تمہیں اس آدمی کو مہلت دینی چاہیے۔